حضور ہر وقت بندہ ذکر الہی میں کیسے گزار سکتا ہے اپنا وقت؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ جو بھی کام شریعت کے مطابق کرے آدمی، جیسے ذکر صرف یہ کہ اللہ اللہ یہی ذکر نہیں ہے. ذکر کی 3 اقسام ہے نا. ذکر باللسان یہی اللہ اللہ یہ کیا ہے نا، اور ذکر بالقلب یہ دل کا ذکر، اور ذکر بالجوارح یعنی باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں ان کا ذکر، اعضاء کا ذکر. یہ 3 طرح کے ذکر ہوتے ہیں نمازوں میں. یہ نماز میں تینوں ذکر موجود ہیں ہے نا. زبان سے ہم سورہ فاتحہ اور جو بھی پڑھتے ہیں تسبیحات سبحان ربی العظیم وغیرہ یہ سب زبان کے ذکر. پھر خشوع و خضوع دل جمعی یہ دل کا ذکر، اور رکوع سجود میں اٹھنا بیٹھنا یہ سب اعضاء کا ذکر. ذرا حج میں بھی یہ تمام تینوں ذکر موجود ہیں حج کے اندر بھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا پھر ذکر کی خالی یہ کہ اللہ کا نام لینا اللہ اللہ کرنا یہ ذکر تو ہے، لیکن یہی ذکر نہیں ہے. درود پاک پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. تلاوت دعا خطبہ دین کی باتیں کرنا نیکی کی دعوت دینا بیان کرنا دین کا قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنا علماء کا یہ سب مطلب ذکر ہے. تو یوں مطلب ذکر کی تعریف کافی وسیع ہے. تو یوں کچھ نہ کچھ دین کا کام کرے دینی مطالعہ کرے یہ بھی ذکر ہی میں مشغول ہے. دین کی باتیں سن رہا ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ کا بیان شروع کر دیا سننا، کار چلا رہا ہے سنتا رہے یہ ذکر ہی میں مشغول ہے. نعت شریف سن رہا ہے ذکر ہی میں مشغول ہے. اسی طرح اگر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا لیٹا ہوا ہے اب کچھ نہیں کر سکتا سونے کی تیاری ہے تو سانس میں یوں کرے کہ اوپر لے جائے سانس جب اللہ اور نیچے لائے تو ناف کی طرف اس کی ضرب کرے یا دل پر ضرب کرے دماغ کی طرف لے جائے اللہ ناف یا دل پر اس کی ضرب کرے. تو یہ ایک دم سے نہیں آئے گا. اس کی اگر کوئی عادت بنائے گا نا بار بار کرنے کی تو یہ مطلب انشاءاللہ نیند کی حالت میں ہوتا رہے گا. اور نیند کی حالت کو بھی ثواب میں گزارنے کا طریقہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ماشاءاللہ نقش بندیوں کے بہت بڑے پیشوا اور ہم سب کے سر کے تاج اور زبردست اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ ہیں، بلکہ بہت سارے ولیوں کے سردار ہیں. یہ انہوں نے ایک مکتوب ان کے مکتوبات مشہور ہیں. تو مکتوب مانے لیٹر، کسی کو لیٹر میں اس طرح کی ہدایت آپ نے جاری کی تھی کہ جب سونے لگو تو آپ کا سونا بھی فضول نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی عبادت میں گزرنا چاہیے. تو یہ نیت کر لو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت پر طاقت حاصل کر سکوں قوت حاصل کر سکوں. تو اس نیت سے سوئیں گے تو یہ سارا سونا جو ہے یہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا شمار ہوگا. یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی اگر جاگے پھر نماز میں دل نہیں لگے گا، کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. زیادہ جاگ جائے تو بس طبیعت میں بے کلی ہوگی اضطراب ہوگا اور سونا پسند کرے گا. بندہ سوئے گا تو فریش ہو جائے گا. تو یہ عبادت میں اس کو دل لگے گا، سو کر اٹھے گا. جب نیند پوری ہو جائے گی تو اس کو مزہ آئے گا عبادت میں. تو یہ سونا جو ہے عبادت پر مددگار ہے. تو نیت یہ کرے، ورنہ یہ کہ ویسے ہی سو گیا تو مباح گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور پھر مباح چیزوں پر قیامت دن حساب ہے. یہ بڑی آزمائش ہے.